کہ انجینئر محمد علی مرزا اس بات پہ کر لے غور، کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور جو اب اصل جو چہرہ تھا اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اب وہ عوام کے سامنے آ گیا، عوام کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کسی بھی پڑھے لکھے بندے کے پاس، کسی بھی عالم کے سامنے یہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کے انتشار پھیلا سکتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کسی کے سامنے بیٹھنے کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 26 نومبر کے مناظرے کے حوالے سے۔ 26 نومبر مناظرہ مابین مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ورسز انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہر بات پہ میں کی رٹ لگانا، کبھی کہنا جی میں نے فلاں کی منجی ٹھوک دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور پھر جناب کبھی ہم بھی جن تھے اب ہم دیو ہیں، جنوں کے پیوں ہیں، اس طرح کی باتیں کوئی بھی ایک عالم دین جس نے دین کو پڑھا وہ تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ جو کوئی دنیاوی جس کے پاس علم ہوگا نا وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبان سے کوئی بھی عالم دین محفوظ نہیں ہے، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، جتنا مرضی بڑا پڑھا لکھا ہو، جتنے مرضی اس کی دین کے لیے خدمات ہوں، یہ آپ دیکھ لیں نہ صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، بڑے سے بڑے عالم کو انہوں نے ہٹ کیا، بڑے سے بڑے عالم۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے کہہ دیں گے حافظ اللہ تعالی صاحب کہہ دیں گے، اور پھر بعد میں ادار کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس امت کے جو اولیاء کرام ہیں، اولیاء امت، کوئی بھی اللہ کا ولی ان کی زبان سے محفوظ نہیں، یہ ولی تشیع کوئی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں کرنا جی، حالانکہ اولیاء کرام برے صغیر میں دین کون لے کے آئے؟ اللہ کے ولی لے کے آئے، ورنہ ہماری پیچھے کوئی 7-8 نسلیں یا آگے دیکھا جائے پتہ نہیں وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اولیاء کا ہے فیضان بنا پاکستان۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی اصحاب رسول کے بارے میں اس نے کہا کہ فلانا صحابی تو شیعہ کوئی، اور اس کے بعد اہل بیت کے بارے میں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت اکرام ہوں، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کو کریڈٹ نہیں دیتا، ان کی عزت نہیں کرتا کہ یہ ماں باپ جو اپنے چکر میں ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، ماں پہ تو شیعہ کوئی، اس طرح کی باتیں کر سامنے بیٹھوں گا جی جس کے ویوز اچھے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا دماغ آپ چیک کریں اور اس کا علمی لیول چیک کریں کہ جس کے اچھے ویوز ہوں گے، ویوز کا اور علم کا کیا چکر ہے بھائی؟ پچھلے سال جناب مفتی طارق مسعود کے ساتھ اس کا وقت طے ہوا، مناظرہ کی، ان کی آپس میں باتیں ہوئی۔ پہلے کسی نے کہا جی کہ یہ میری کرامت ہے کہ مفتی طارق مسعود جیل میں نہیں آئے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ جیل میں گئے، وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1-2 دن وہاں پہ رہے، انہوں نے ویڈیو بھی اپنی ریکارڈ کرائی، اس کو پیغام بھی بھیجی کہ میں آ گیا ہوں، مرزا محمد علی جیلمی صاحب میں آ گیا ہوں آپ کے شہر میں، آئے میرے ساتھ بیٹھے بات کریں، لیکن عالم کو لے ایسے کر لیں۔ مفتی حنیف قریشی کو اس نے چیلنج کیا، بات کرتے کراتے 26 کی سی باتیں ہوئی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ راولپنڈی سے چلے ہیں، وہ 26 کو 8:45 بجے اس کی اکیڈمی کے باہر پہنچ گئے۔ اب اس کا ضرب دیکھیں یار، بندے کا دشمن بھی گھر کے دروازے پہ آ جائے تو بندہ اس کو گھر پہ لے جاتا ہے، چلو یار وہ آ گئے، اس نے جناب والا ان کے کیمرے چھیننے کی کوشش کی، آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے، ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے، آپ نے ویڈیو نہیں بنانی جی، نہیں ملیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 26 نومبر کے مناظرے کے حوالے سے۔ 26 نومبر مناظرہ مابین مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ورسز انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اگر بات کی جائے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو جو ان کے گفتگو کرنے کا انداز ہے، جو ان کے بولنے کا انداز، جو بیٹھنے کا، جو ان کے چہرے کے جناب والا سٹائل بنانے کا، ہاتھوں کے سٹائل بنانے کا انداز ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہر بات پہ میں کی رٹ لگانا، کبھی کہنا جی میں نے فلاں کی منجی ٹھوک دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور پھر جناب کبھی ہم بھی جن تھے اب ہم دیو ہیں، جنوں کے پیوں ہیں، اس طرح کی باتیں کوئی بھی ایک عالم دین جس نے دین کو پڑھا ہو وہ تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ جو کوئی دنیاوی جس کے پاس علم ہوگا نا وہ بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا، جو یا کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑی پرسنالٹی ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں کرے گی۔ جس کے پاس میں سمجھتا ہوں علم آ جاتا ہے نا، اس کی میں ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل جناب والا اپنی میں ختم کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو علم ہے نہیں، وہ اپنا علم شو ہی نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو بالکل سادہ بندہ سمجھتا ہے، اور میرے طرح جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا نا وہ کہے گا جی میں ہر بات میرے پاس تو یہ ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا یہ جو انداز ہے نا، یہ انداز کسی عالم دین کا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا دین اس چیز کی اجازت دیتا۔ ہمارے دین میں تو بڑا
بڑا تحمل مزاجی، بڑا اخلاق، بڑا پیار محبت، ایک خوبصورت، اگر آپ نے کوئی اپنی دلیل بھی دینی ہے تو ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، تاکہ اگلے کے دل میں آپ کی بات اتر جائے. اور یہ جس طرح کی ان کا انداز اب بنا ہوا ہے، یہ بالکل ہی کسی عالم کا انداز نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبان سے کوئی بھی عالم دین محفوظ نہیں ہے. جتنا مرضی بڑا عالم ہو، جتنا مرضی بڑا پڑھا لکھا ہو، جتنے مرضی اس کی دین کے لیے خدمات ہوں، یہ آپ دیکھ لیں نہ صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، بڑے سے بڑے عالم کو انہوں نے ہٹ کیا، بڑے سے بڑے عالم. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے کہہ دیں گے حافظ اللہ تعالی صاحب کہہ دیں گے، اور پھر بعد میں ادار کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. اب مثال کے طور پر اب ہمارے پاکستان میں دعوت اسلامی ہر بچہ جانتا ہے، اور کتنی یہ میٹھے لوگ ہیں، کتنے پیارے لوگ ہیں، اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہر مکاتب فکر کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. اور جتنا مولانا الیاس اتاری صاحب نے دین کی خدمت کی، کہ کئی ایسے نوجوان جو سنگنگ کرتے تھے انہوں نے گانا چھوڑا، نعتیں پڑھنا شروع کر دی. کئی ایسے نوجوان جنہوں نے سنت رسول رکھی، یعنی دین کے ساتھ اٹیچ ہوئے، انہوں نے اپنے کئی بیان میں کہا نہیں جی یہ تو کوئی دین کا کام کر ہی نہیں رہے الیاس اتاری صاحب، یہ تو اپنے مسئلے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں، یعنی کسی عالم کے بارے میں بھی انہوں کا حسن ظن نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے کسی بھی عالم کی تعریف آج تک نہیں کی ہوگی، ہر ایک کی انہوں نے نیگیٹو بات کی. پہلے نمبر پہ تو نہ کوئی عالم ان کی زبان سے محفوظ. دوسرے نمبر پر اس امت کے جو اولیاء کرام ہیں، اولیاء امت، کوئی بھی اللہ کا ولی ان کی زبان سے محفوظ نہیں. یہ ولی تشیع کوئی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں، اس طرح کی باتیں کرنا. حالانکہ اولیاء کرام برے صغیر میں دین کون لے کے آئے؟ اللہ کے ولی لے کے آئے. ورنہ ہماری پیچھے کوئی 7-8 نسلیں یا آگے دیکھا جائے پتہ نہیں وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اولیاء کا ہے فیضان بنا پاکستان، اور پھر اولیاء کے فیضان سے برے صغیر میں اسلام آیا. یہ تو باب شیع کوئی نہیں. یعنی اللہ کے ولیوں کے بارے میں اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. پھر اللہ کے ولی تو ولی رہ گئے. پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی اصحاب رسول کے بارے میں اس نے کہا کہ فلانا صحابی تو شیعی کوئی. اور اس کے بعد اہل بیت کے بارے میں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت اکرام ہوں، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اور جو بھی حضور کا سچا عاشق ہوگا، جو پکا مسلمان ہوگا، وہ اصحاب رسول سے بھی پیار کرے گا، ان کی بھی عزت کرے گا، اور اہل بیت کا بھی احترام کرے گا. وہ دونوں گھروں سے وہ بڑا اس کی ایک عزت کا، رسپیکٹ کا رشتہ ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف تھا ہی. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی چھوٹی موٹی بات پہ ہو بھی، تو ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ وہ بڑی ہستیاں، پاک ہستیاں، ان کا آپس کا یا ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کئی ایسے اصحابی رسول ہیں ان کے بارے میں کہا کہ اصحابی تو شیعی کو، انبیاء کے بارے میں، حتیٰ کہ جو بندہ اپنے والدین کو کریڈٹ نہیں دیتا، ان کی عزت نہیں کرتا، کہ یہ ماں باپ جو وہ اپنے چکر میں ہوتے ہیں اور اولاد پیدا ہو جاتی، ماں پہ تو شیعی کوئی، اس طرح کی باتیں کرنا. اور پھر جی وقت قیامت تک کے لیے، وقت قیامت تک کے لیے. بھائی آپ اب پتہ نہیں آپ کو کہ آپ نے اگلی سانس لینی بھی ہے کہ نہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے ویڈیو مکمل بھی کرنی ہے، ویڈیو ایڈٹ بھی ہونی ہے نہیں ہونی، اپلوڈ ہونی نہیں ہونی، پتہ نہیں. تو میں کہہ دوں بھی وقت قیامت تک کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے نہیں ہوتا، اپنی زندگی تک کے لیے وقت ہوتا ہے. تو اس نے چیلنج کی ہے جی وقت قیامت تک کے لیے. پہلی تو بات ہے جی میں ڈیبیٹ کروں گا نہیں، مناظرے سے کوئی فیصلہ ہوتا نہیں ہے. پھر جی میں مناظرہ کروں گا جی تو فلاں بڑے مفتی اعظم سے کروں گا، فلاں سے لکھوا کے لے، فلاں سے لے، اور خود ہی ڈیسائیڈ کر دینا، خود ہی بتا دینا، اور خود ہی کہہ دینا کہ میں اس سے مناظرہ کروں گا. یعنی بات آپ کی مانی جائے گی. پھر جی میں اس سے کے سامنے بیٹھوں گا جی جس کے ویوز اچھے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اس کا دماغ آپ چیک کریں اور اس کا علمی لیول چیک کریں کہ جس کے اچھے ویوز ہوں گے، ویوز کا اور علم کا کیا چکر ہے بھائی؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. کئی ایسے علماء کرام ہیں کہ جو تصویروں کو، ویڈیوز کو پسند ہی نہیں کرتے. انہوں نے اتنا جناب والا 8-10 سال تک خود پڑھے، پھر انہیں کئی سال ہو گئے ہیں کہ مدرسوں میں اب وہ کالا حضور کی حدیث پڑھا رہے، بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ویڈیوز جو ہے وہ نہیں بنواتے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں؟ میں بیٹھوں گا جن کی اچھی ویورشپ ہوگی، جن کو لوگ جانتے ہوں گے، یعنی یہ ٹارگٹ ہی ان کو کرتا ہے کہ جن کو لوگ جانتے ہوں، جن کی اچھی یوٹیوب پہ فین فالوئنگ ہو،
اس کی تصویر لگائے گا، اس کے خلاف بات کرے گا، پھر لوگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو اس کی فین فالوئنگ ہوگی وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے اس عالم کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس کی واردات تھی جو یہ واردات ڈالتا رہا اور بچتا رہا۔ پچھلے سال جناب مفتی طارق مسعود کے ساتھ اس کا وقت طے ہوا، مناظرہ کی، ان کی آپس میں بات طے ہوئی۔ پہلے تو اس نے کہا جی کہ یہ میری کرامت ہے کہ مفتی طارق مسعود جیلم ہی نہیں آئے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ جیلم گئے، وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1-2 دن وہاں پہ رہے، انہوں نے ویڈیو بھی اپنی ریکارڈ کرائی، اس کو پیغام بھی بھیجی کہ میں آ گیا ہوں، مرزا محمد علی جیلمی صاحب میں آ گیا ہوں آپ کے شہر میں، آئے میرے ساتھ بیٹھے بات کریں، لیکن یہ نہیں بیٹھا، بھاگ گیا۔ آپ جناب پھر وہی روش اس نے اپنا لی، وقت قیامت تک یہ وہ فلانے عالم کو لے ایسے کر لیں۔ مفتی حنیف قریشی کو اس نے چیلنج کیا، بات کرتے کراتے 26 کی سی باتیں ہوئی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی سے چلے ہیں، وہ 26 کو 8:45 بجے اس کی اکیڈمی کے باہر پہنچ گئے۔ اب اس کا ظرف دیکھیں یار، بندے کا دشمن بھی گھر کے دروازے پہ آ جائے تو بندہ اس کو گھر پہ لے جاتا ہے، چلو یار وہ آ گئے۔ اس نے جناب والا ان کے کیمرے چھیننے کی کوشش کی، آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے، ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے، آپ نے ویڈیو نہیں بنانی جی، نہیں ملیں گے جی، انجینئر صاحب جو ہے وہ اپنا سیشن کر رہے ہیں جی، ہم جناب والا نہیں ملنے دیں گے۔ ان کے جو وہاں گارڈز تھے انہوں نے اندر ہی نہیں جانے دیا، وہ وہاں پہ خجل خوار ہوتے رہے۔ تو جب آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، جب آپ کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، صرف بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا دینا اور کسی پہ بھی تنقید کر دینا یہ آسان ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا اس بات پہ کر لے غور، کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور جو اب اصل جو چہرہ تھا اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اب وہ عوام کے سامنے آ گیا، عوام کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کسی بھی پڑھے لکھے بندے کے پاس، کسی بھی عالم کے سامنے یہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کے انتشار پھیلا سکتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کسی کے سامنے بیٹھنے کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔